یہ روم کا عالیشان محل کا ایک کشادہ اور خوبصورت کمرہ ہے۔ پادری اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ محو گفتگو ہے کہ عیسائیت کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ عیسائیت کو ترک کر رہے ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو رہے ہیں۔ اچانک پادری نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے ہی پرسرار انداز میں بولا، جزیرۃ العرب میں آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، جو عیسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائیں گے۔ پادری کی یہ گفتگو ان کا ایک نوجوان غلام بھی سن رہا تھا۔ نوجوان نے یہ گفتگو سنی تو اس نے ایک سکون بھری سانس لی اور شکر گزار نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ نوجوان غلام شکل و صورت سے ہی کسی اچھے گھر کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ چہرے سے شرافت و خاندانی وقار ظاہر ہوتا تھا، جو اس کے پیدائشی غلام ہونے کو مشکوک بنا دیتا تھا۔ یہ نوجوان اس معاشرے سے بیزار تھا، کیونکہ یہ معاشرہ فحاشی، لڑائی اور ظلم و ستم کا گڑھا تھا۔ وہ رات کو جب تھک ہار کر اپنے کمرے میں سونے آتا تو سونے کے بجائے یہ سوچتا رہتا کہ میں کب تک اس غلامی کی زندگی میں رہوں گی۔ میں 30 سال کا ہو چکا ہوں، 15 سال کا تھا جب میں غلام بنا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے ماضی میں کھو جاتا ہے، وہ ماضی جہاں وہ گورنر کا بیٹا تھا اور اس کا باپ خالص عربی نسل کا تھا، ماں بھی اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ گورنر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بچپن بڑے ہی عیش و ناز و نم میں گزرا۔ تیر اندازی اور گھڑ سواری کا ماہر تھا۔ دوڑ میں اس کا کوئی مقابل آ جاتا تو شکست اس کے مقدر بن جاتی۔ اس وقت ایران اور روم کی حکومتیں آپس میں برسے پیکار رہتی، کبھی ایران غالب آ جاتا اور کبھی روم۔ ایسے ہی ایک رات جب اہل ایران چین کی نیند سو رہے تھے کہ روم نے شب خون مارا، بستیاں اجاڑ دی، لوگوں کو بے درے قتل کر دیا اور جو بچ گئے ان کو لونڈی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ روم لے آئے۔ یہ نوجوان بھی انہی میں شامل تھا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال اور اب یہ 30 سال کا ہو چکا تھا۔ مختلف لوگوں اور نسلوں کے ہاتھوں یہ بکتا بکاتا اب پادری کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اپنی پہچان اور اپنی اصلی زبان عربی کو یہ بھولنے لگا تھا۔ یہ نوجوان اب غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ جب سے اس نے پادری کے منہ سے یہ سنا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے لگا ہے، تو وہ ایک رات چپکے سے چند دیناروں کی تھیلی اور ایک گھوڑا لے کر مکہ کی طرف بھاگ نکلا۔ بڑی ہی مشکل اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے آخرکار مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر مکہ کے سرداروں میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں آ گیا۔ اس نوجوان کے بال سرخ اور رنگ سرخ سفید تھا، عربی زبان کو بھول چکا تھا، چنانچہ اہل مکہ نے انہیں صہیب رومی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جدعان کے زر سایہ تجارت شروع کی اور دیکھتے دیکھتے مکہ کے امیر تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ایک دفعہ شام کے لمبے اور تھکا دینے والے تجارتی سفر سے واپس آئے تو ایک دوست ملنے آیا اور بڑی رازداری سے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے؟ صہیب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو دوست بولا، وہ قریشی محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی صہیب کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی اور پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جس پر دوست بولا، اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت، بتوں کی پوجا سے منع کرتے اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں۔ جس پر حضرت صہیب نے پوچھا، وہی جن کو اہل مکہ امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے؟ دوست نے کہا، ہاں، مگر اب سب ان کی مخالفت کرتے ہیں اور جو ان کے دین کا پیروکار بن جاتا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ صہیب یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ایک دن موقع پا کر دار ارقم کی جانب چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں قریش مکہ کی عز رسانی سے تنگ آ کر وہاں پہ رہائش پذیر تھے کہ راستے میں عمار بن یاسر سے ملاقات ہوگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اکٹھے ہی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے دونوں کو ملے، گلے لگایا اور دونوں نے نبی پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
صہیب رومی چونکہ مکہ میں رہائشی نہ تھے اور نہ ہی ان کا کوئی قبیلہ تھا جو ان کو پناہ دیتا، اس لیے جب ان کے قبول اسلام کا قریش مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ان پر پہرہ لگا دیا اور مختلف قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنانے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمان مکہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت صہیب رومی اس بات کے منتظر تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کریں تو وہ بھی ان کے پیچھے چپکے سے نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم نبی پاک کے لیے آ گیا اور وہ بھی ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینہ کی جانب عازم سفر ہو گئے۔ حضرت صہیب نے تجارت سے جو مال و دولت کمایا تھا وہ انہوں نے سونے و چاندی کے اینٹوں اور اشرفیوں کی شکل میں تھیلوں میں بھر کر اپنے گھر کے کمرے میں چھپایا ہوا تھا۔ ایک رات صہیب پہرے داروں کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حالت میں گھر سے نکلے کہ گلے میں تیر کمان، ہاتھ میں تلوار اور گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کی جانب ایڑ لگا دی، مگر پہرے داروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا اور وہ پیچھا کرتے ہوئے صہیب کے اوپر پہنچ گئے۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں کس قدر ماہر ہوں، اور اگر تم لوگ میرے پاس آئے تو میں تم لوگوں کو تیر اندازی کر کر کے مار دوں گا، اور جو باقی بچے ان کا فیصلہ میری تلوار کر دے گی۔ یہ سن کر پہرہ دار رک کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم ہمیں کچھ دے دو تو ہم تم کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ سن کر صہیب نے کہا، میرے کمرے میں جاؤ، وہاں ایک جگہ پر میری دولت دفن ہے، وہ لے لو۔ یہ سن کر پہرے دار واپس لوٹ گئے۔ حضرت صہیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبا جا پہنچے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صہیب کو دیکھا تو بڑی محبت سے گلے لگایا اور کہا، ابو یحییٰ، تجارت نہایت کامیاب رہی۔ ابو یحییٰ، تجارت نہایت کامیاب رہی۔ ابو یحییٰ، تجارت نہایت کامیاب رہی۔ یہ سن کر حضرت صہیب بولے، اللہ کی قسم، اس تجارت کا تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ تھا، آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہوگا۔ صہیب کی یہ بات عرش پر اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور حضرت جبرائیل فوراً وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرتا ہے۔ پھر حضرت صہیب رومی ہر قدم، ہر غزوہ اور ہر سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر رہے، ہر وقت نبی پاک کے دائیں بائیں رہتے۔ تمام صحابہ کرام حضرت صہیب کا بے حد احترام کرتے تھے کہ اسلامی معاشرے کا حسن صرف احترام ہی نہیں، لطیف اور اعلیٰ قسم کا مزاح بھی تھا۔ ایک دفعہ حضرت صہیب کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، مگر پھر بھی تازہ کھجوریں کھائی چلے جا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو مسکرا کر کہا، صہیب، آنکھ خراب ہے پھر بھی کھجوریں کھا رہے ہو؟ جس پر حضرت صہیب برجستہ بولے، میں دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں، جس پر سب مسکراہٹ اٹھے۔ حضرت صہیب بے حد فیاض تھے، دسترخوان وسیع، حساس، ہر کوئی کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس چلا آتا اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی ان کی مال و دولت میں بے حد ترقی دی اور وسعت عطا فرمائی، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، غریبوں اور محتاجوں کی امداد میں اپنی دولت کو خرچ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، عاشق رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کل۔